ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز مسلمان سائنسدان تھے جو اپنے ملک اور قوم کی خاطر غیر ملک سے ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے۔ انہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا۔ ان کی کوششوں کی بدولت پاکستان نے مئی 1998 میں چاگی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ مظلوم شخصیت ہے کہ ان کے حالات جان کر احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر یاد آتا ہے: عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کو پہلا دکھ اس وقت پہنچا جب ایٹمی پروگرام کی فصل کا پھل کھانے کی باری آئی، یعنی ایٹمی دھماکہ کرنے کا وقت آیا، تو اس کا سہرا ڈاکٹر صاحب کے سر باندھنے کی بجائے اس کا کریڈٹ ڈاکٹر سمر مبارک کو دے کر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف پہنچائی گئی۔ یہاں تک کہ اسلام آباد کے در و دیوار پر ڈاکٹر عبدالقدیر کی بجائے کسی اور کو ہیرو بنا کر وال چاکنگ کروائی گئی۔ ہندوستان میں ایٹمی سائنسدان کو صدر کے منصب پر فائز کر کے عزت بخشی گئی، لیکن عوام کے پرزور مطالبے کے باوجود مسلم لیگ، مشرف، پی پی سمیت کسی پارٹی نے قوم کی آواز کو نہیں سنا۔ پرویز مشرف کے دور میں ان کو ٹیلی ویژن پر لا کر جس طرح توہین امیز انداز میں قومی ہیرو کی دنیا کے سامنے تذلیل کی گئی، وہ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ٹی وی پر وہ معافی نامہ پڑھوایا گیا جس کے مصنف وہ خود نہیں تھے بلکہ کوئی سرکاری گماشتہ تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بقول سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی مرحوم کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو عافیہ صدیقی کی طرح امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور امریکی طیارہ C-130 انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا، لیکن جمالی صاحب نے حوالگی کے احکام پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جمالی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا۔ اگرچہ عوام ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت کرتے، لیکن وہ بھی زبانی غلامی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی سیاسی جماعت بنا کر الیکشن میں حصہ لیا تو عوام نے انہیں جاگیرداروں، وڈیروں اور بدماشوں کو ووٹ دیا اور ڈاکٹر صاحب کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط کروا کے محبت کا عملی ثبوت دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی پریشانیوں کو بڑھانے میں عدالتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر صاحب پر جس قسم کی پابندیاں عائد تھیں ان کو ختم کروانے کے لیے ان کی اپیلیں گزشتہ 2 سالوں سے سماعت کی منتظر تھیں۔ طاقتوروں کو چھٹی والے دن انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں ڈاکٹر صاحب کو وفات کے وقت تک انصاف فراہم نہ کر سکی۔ بالآخر ملک الموت نے محسن پاکستان کو تمام تر پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔